بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف اپنا سیاسی وجود ختم کر چکی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی اب کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ابھی تک معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، یعنی کہ حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ ان کے الیکشن کو نہ تو ابھی تک ریجیکٹ کیا گیا ہے، نہ ہی ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے معاملے کو لے کے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف پر ایک جو ہے وہ پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا کسی پہ، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ گئے تھے کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جائیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں جانے کی ایک وجہ تھی، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو جس طرح سے پچھلے چند ماہ سے مسلسل پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے، ایون کہ ان کے وہ جو لوگ جو پورے ملک کے اشتہاری تھے، یعنی کہ کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث شخص، اس کا تعلق اگر پنجاب سے ہے تو اس کو بھی خیبر پختونخوا سے یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ سے عبوری ریلیف مل گیا، کوئی اگر سندھ سے کسی کا تعلق ہے اس کو بھی وہاں سے ریلیف مل گیا۔ اور پھر بڑے اچنبھے کی بات یہ بھی تھی کہ یہ سارے کے سارے اشتہاری مفرور یہ کے پی کے میں پناہ گزین تھے، وہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی بھی حالانکہ یہ عبوری ضمانتیں لینے کے باوجود بھی وہیں پہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں روح پوش ہیں، کیونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ حکومت موجود ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، یہ الگ بات ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کا معاملہ تھا وہ تو اب دیکھیں نا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوا یہ جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، کہ یہ گئے تھے مخصوص نشستوں کے لیے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل میں یہ آزاد جو شامل ہوئے ان کی شمولیت کو ہی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب سیٹیں تو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو پوزیشن تھی وہ خود جو ہے وہ ایک متنازع ہو چکی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے اب اس کا اثر پڑے گا قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے معاملے پہ۔ یعنی کہ تحریک انصاف والوں، میرے بھائیوں، ذرا تیاری کر لو کہ اب آپ کو جو اگلی جنگ لڑنی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے لڑنی ہے، کیونکہ یہ بھی پاکستان میں ایک منفرد واقعہ ہے کہ جو آزاد حیثیت میں آنے والے ہیں، کیا ان کو بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ آزاد گروپ جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے چلا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ معاملہ جائے گا اسپیکر کے پاس، کیونکہ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ کسی بھی اسمبلی میں ایسی پریزیڈنس موجود نہیں ہے کہ آزاد حیثیت میں آنے والوں کے گروپ کو جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ہاں، کچھ دوست یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی آپ ذرا یہ پچھلے 18 ماہ کی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کون تھے، تو سر راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہی ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا نا، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی تھے، کیونکہ وہ اسمبلی میں ان کا جو اپنا پارٹی نیم تھا وہ پی ٹی آئی تھا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ آزاد مختلف سمبلز پہ جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے سنی اتحاد کونسل میں شرکت کی، لیکن قانون کے مطابق انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ ان کو شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی کسی پارلیمانی پارٹی میں جس کی پہلے سے اسٹرینتھ ہو، جس کی پوزیشن ہو، جس کا نام موجود ہو اسمبلی میں۔ اب سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی پارٹی تھی نہیں، ان کا انتخابی نشان الیکشن میں بھی کہیں نہیں تھا، کسی ایک بندے نے بھی ان کے انتخابی نشان پہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، ایون کہ ان کے اپنے چیئرمین نے نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھا نا قانونی طور پہ پھر ان کے خلاف چلا گیا۔ حالانکہ میں تو گزارش کر رہا تھا، بار بار ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، آپ کے فیصلے آپ کے گلے پڑ جائیں گے، لیکن وہ فیصلے تو گلے پڑے ہی پڑے۔ اب جناب تحریک انصاف والے ایک دوسرے کے گلے بھی پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان پہ الزام لگانا شروع کر دیا گیا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے ایک بڑے رہنما نے
بلکہ اس رہنما نے عمران خان پہ الزام لگایا ہے جو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ عمران خان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ان دنوں بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے جو دیگر رہنما ہیں، وہ اپنا اسد قیصر صاحب ہوں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یہ صاحبزادہ حامد رضا ہو یا گوہر ایوب ہو یا اپنا بیرسٹر گوہر ایوب نہیں عمر ایوب ہو یا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، تو یہ آپس میں ہمیشہ دست و گریباں ہوتے ہیں۔ ابھی کل جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی ان کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہے نا، اس کا ذرا نام لیتے ہوئے یہ گھبراتے ہیں، لیکن ایک بندے نے نام لیا ہے جناب، اس نے عمران خان جو اصل ذمہ دار ہے اس کا نام لیا ہے۔ لیکن کور کمیٹی میٹنگ میں جو بات ہوئی اس سے کم از کم یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف جو ہے اس کا مستقبل مخدوش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے یہ جو اس وقت آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ اپنا حصہ اکٹھا کرنے کی آپس میں جنگ لڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ سر میری کوئی حیثیت ہو جائے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے جب ان کو نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ، انہوں نے بڑی اپنا اگریسو قسم کی تقریریں فرمائیں۔ وہ جب الیکٹ ہوئے تب بھی، اس سے پہلے بھی، وہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبیہ شاہد والا واقعہ پیش آیا کہ اس خاتون کے ساتھ جس طرح رویہ اختیار رکھا گیا، اس کی جو تضحیق کی گئی اور اس کو وہاں پہ غلیظ گالیاں تک دی گئیں، وہ ان کا جو بڈھا یوتھیا لیاقت ترکئی بے شرم ترین آدمی، اس نے جو کچھ کیا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت بھی تو صوبیہ شاہد نے علی امین گنڈا پور سے جا کے یہ بات کی تھی نا، ظاہر ہے یہ اس وقت پارٹی کے نامزد وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، تو انہی کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے جا کے کہا، تو جس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ تو عمران خان کو کاپی کر رہے تھے نا۔ تو لیکن جیسے ہی ان کی حکومت قائم ہوئی، کابینہ آ گئی، ایک دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں مانتا، وہ جو حبیب جالب صاحب کا شعر ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ ایک دن پہلے اسی طرح کی جو ہے وہ باغیانہ باتیں فرمایا ارشادات جاری کر رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک مصوف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ وہ بھی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ گئے تھے اڈیالہ جیل اس دن، تو انہوں نے کہا جی چونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ اڈیالہ جیل پروٹوکول کے ساتھ چلے گئے، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی عمران خان سے۔ انہوں نے بڑا وہاں پہ مطلب زور شور لگایا، ایون کہ یہ کافی دیر وہیں پہ موجود رہے، وہیں پہ ایک احاطے میں ٹہلتے رہے کہ شاید کوئی کال آ جائے گی، کوئی رابطہ ہو جائے گا، کوئی کہہ دے گا کہ یار دیکھیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر آ گیا تو ملاقات کروا دیں۔ لیکن سر انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے اپنا ان کی اوقات پہ لے کے آنا ہے، تو خیر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد مصوف وہاں سے نکلے، اور کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر انہوں نے دو اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس رابطہ کیا، وزیر اعظم ہاؤس رابطہ کر کے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کو ٹائم ملا تھا تقریباً کوئی 4:45 بجے کا کہ آپ 4:45 بجے تشریف لے آئیں، وزیر اعظم صاحب آپ سے ملاقات کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ جو دو ملاقاتیں ہوئیں ان کا کتنا پریشر ہوگا، یا جو کچھ انہوں نے اڈیالہ جیل میں فیس کیا وہ کس قسم کے حالات ہوں گے، یا کس قسم کے وہ کربناک گھڑیاں ہوں گی جو انہوں نے برداشت کی ہوں گی کہ یار میں وزیر اعلیٰ تے مینوں یہ گیٹ ہی نہیں کراس کرن دے رہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ 4:45 بجے کا ٹائم تھا، تو مصوف 4:30 بجے ہی وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے انتظار کرنے کے لیے کہ جی جیسے ہی وزیر اعظم صاحب فری ہوں تو وہ میری بات سن لیں، ملاقات ہو جائے۔ خیر یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ پہلے میں وہ ویلاگ میں نا اس کا ذکر نہیں کر سکا تھا کہ یہ اس طرح کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کا جب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ مکمل طور پہ، ویسے سافٹ ویئر پہلے ہی اپ ڈیٹ تھا، اور جتنے بھی اس وقت آپ کو یہ تحریک انصاف والے نظر آ رہے ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، وہ کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے، پنجاب مطلب اس وقت جو پی ٹی آئی کا فیس آپ کو نظر آ رہا ہے سر، یہ سارے کے سارے مکمکا کے آئے نے۔ ان سب لوگوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، وہ جو اپنا ریکاؤنٹنگ میں فارغ ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی وعدے کیے تھے، تو پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ اچھا پتر پھر آؤ اپنی اوقات تے۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ راہ راست پہ آئے، انہوں نے مفاہمت کی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا جی میرے صوبے کے عوام کا ایشو ہے، میں نے صوبے کے عوام کو سرو کرنا ہے، لہٰذا میں وفاقی حکومت کے ساتھ چلوں گا۔
شہباز صاحب کو وزیر اعظم مانا، زرداری صاحب کو وزیر اعظم صدر مملکت مانا، وفاقی حکومت کی اتھارٹی کو تسلیم کیا اور مل کر چلنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اسی دن آپ نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب کو کتنی وہ آگ لگی، اور مصوف نے کہا کہ جی ہم تو جناب مزاحمت کریں گے، ہم تو ہر حد کراس کر جائیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ اور سر انہاں دی آپس دی لڑائی ہے۔ اسد کیسر صاحب وفاقی حکومت کو جو کہہ رہے تھے نا، وہ در حقیقت علی امین گنڈا پور کو سنا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی دی مثال نہیں ہے گی کہ اپنا آکھاں دھی نوں تے سناواں نو نوں، یہ ایسے ہی تھا۔ علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر کا پھڈا یہ ہے کہ دونوں کا بھائی کا ایشو ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو قومی اسمبلی کی سیٹ خالی کی ہے، اس پہ اپنے بھائی فیصل امین صاحب کو جو ہے وہ الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے پہلے اسد کیسر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بھائی عاقب اللہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں، خیر وہ نہیں بن سکے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو اسپیکر کا عہدہ دیا جائے، عمران خان نے وعدہ بھی کر دیا، اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن عین وقت پہ عاقب اللہ صاحب کی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا سلیم بابر سواتی صاحب کا نام آ گیا۔ یہ بھی گنڈا پور صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ آپس کا جو پھڈا ہے نا، بیسیکلی یہ لڑائی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے سر، یہ تحریک انصاف کا جو اس وقت انجام آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کے بہت قریب قریب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف از نو مور، اور اب اپنا اپنا حصہ اکٹھا کرو اور اپنے اپنے گروپ جو ہے وہ مضبوط کرو، کیونکہ تحریک انصاف کو اس حد تک جو پہنچایا گیا ہے نا، اس میں سب سے بڑا کردار واقع ہی عمران خان صاحب کا ہے۔ اور عمران خان صاحب پہ جس نے الزام لگایا ہے، اس پہ آنے سے پہلے ایک خبر اور ہے، وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو اپنا ایک منفرد قسم کا سٹائل ہے نا، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں انڈین فلمز والا جو کریکٹر ہے نا، اس کو متعارف کروایا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں بھی نا ایک مخصوص انداز میں، جیسے وہ کوئی گینگسٹر نہیں گھوم رہے ہوتے، تو جناب وہ کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو اہمیت دینے کی کوشش نہیں کر، وہ سمجھتے کہ میں کسی کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ان پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایوان میں جو ہے وہ وہیں پہ بیٹھ کے سگریٹ نوش کرنا شروع کر دی، ایوان کے اندر جو ہے وہ اکیلے ہی وہ چلتے رہتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ اس طرح کا جو ہے وہ رد عمل دے رہے ہوتے ہیں کہ بس نا وہ اہمیت ان کو مل جائے۔ لیکن یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی تو نبھانی ہے نا۔ تو شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ جو جو ان سے کہا جا رہا ہے، جس طرح کی انہیں لائن دی گئی ہیں، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اسی پہ چلتے چلتے ایک دن یہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ مفاہمت کے نام پر اور وسیع تر قومی مفاد کے نام پر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تحمل کے ساتھ۔ اس طرح نہیں، یہ جیسے جیسے معاملہ چلے گا چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہوتی جائیں گی، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی سسٹم یہی چلنا ہے۔ اور اگلے 5 سال تک عمران خان کا، کم از کم اگلے 5 سال تک عمران خان کا تو آپ بھول جائیں کہ وہ کبھی واپس بھی آئے گا سیاست میں۔ عمران خان کا پتہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے خلاف تھا، انہوں نے ایک درخواست دی تھی ان کے خلاف ایف آئی اے کو۔ خیر ایف آئی اے نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور 18 مارچ کو انہیں طلب کیا کہ آئیں ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ جواب دیں۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو میرا خیال تھا کہ شاید اس کو گرفتار کر لیتے، لیکن شیر افضل مروت صاحب جن سے ان کی تعلق داری ہے نا، ان کی وجہ سے یہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ پیش شاید ہوں یا نہ ہوں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہوگی۔ اور سر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بھی بڑے بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہونی، ان کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا۔ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ سچ بولا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کو جن حالات کا سامنا ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان پہ عائد ہوتی ہے۔ وہ کس طرح انہوں نے بات کی، مصوف کا ذرا کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ وہ ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں موجود تھے، اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پر وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ تحریک انصاف کی قیادت نے 2 بڑے غلط فیصلے کیے، جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج ہماری جو 80 سیٹیں بنتی تھیں قانون کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملی، کیونکہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. ہم نے جان بوجھ کے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم سے ہمارا انتخابی نشان واپس لیا گیا یا لیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ متنازع تھے اور معاملہ الیکشن کمیشن میں تھا، اور الیکشن کمیشن نے ان سے انتخابی نشان چھین لیا. پھر پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ نے واپس کر دیا، معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا. ان دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں نے JUI شیرانی گروپ کے جو اپنا مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہیں، آئی تھنک یہی ان کا نام ہے، ان سے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان سے ملاقاتوں میں یہ اپنا طے کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ JUI شیرانی کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں گے. اچھا، ان ملاقاتوں میں کافی حد تک معاملہ طے ہو چکے تھے، اور یہی شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ان ملاقاتوں میں ہم نے TORs بھی طے کر لیے تھے، اور تقریباً تمام فیصلے جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے تھے، اور یہ ملاقاتیں بھی عمران خان کی ہدایت پر کی گئی تھی، اور انہی کی ہدایت پر یہ سارا کچھ فائنل کیا گیا. لیکن جب ہم معاہدہ کرنے کے بالکل قریب پہنچے، عین اچانک انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اچانک جو ہے وہ بلے باز درمیان میں آ گیا. وہ جو تحریک انصاف نظریاتی گروپ نہیں آ گیا تھا ایک، وہ کیا نام تھا ڈار صاحب کا، آئی تھنک اختر اقبال ڈار، تو انہوں نے کہا جی وہ بلے باز بیچ میں آ گیا، جس کی وجہ سے شیرانی گروپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ رک گئے. بلکہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد شیرانی صاحب نے تو لفٹ نہ کروانی تھی، گیا یار ایک ہی ڈرامہ ہے. تو کہتے جی ایک تو ہماری وہ غلطی تھی، چونکہ پھر بلے باز بھی بھاگ گیا. لیکن انہوں نے جو سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے اچانک یہ فیصلہ کیا یا کروایا، کیونکہ یہ فیصلہ ہی اصل میں جو ٹریک تھا اس سے اترنے کا باعث بنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب فیصلہ کیا گیا کہ مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کی جائے گی، تو یہ بھی بہتر آپشن تھی، کیونکہ وہ ایک پارلیمانی جماعت ہے، ان کی قومی اسمبلی میں 1 سیٹ ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر تھریٹس آنا شروع ہوئے مختلف جگہ سے، اور ان تھریٹس کے بعد پھر فیصلہ جو ہے وہ ریورس کرنا پڑا، اور قرہ فعال نکلا سنی اتحاد کونسل کے نام. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 غلط فیصلے تھے، اور جنہوں نے یہ 2 غلط فیصلے کیے یا کروائے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی کور کمیٹی میٹنگ میں اور مختلف جو پارٹی کی میٹنگز ہیں اس میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. اسی وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا اور شیر افضل مروت میں گزشتہ روز کور کمیٹی میٹنگ میں بھی لڑائی ہو گئی تھی، اور یہی بات انہوں نے جب کی، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری جو کم از کم 80 سیٹیں ہیں وہ ہم نے کھو دی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا اور یہ فیصلے کس نے کیے؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، شیرانی صاحب سے ملاقات کا فیصلہ عمران خان کا، مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان کا، جماعت اسلامی میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان کا، اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ بھی عمران خان کا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ساری یہ جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ عائد ہوتی ہے، اور عمران خان نے دانستہ طور پہ ان آزاد جو آئے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خراب یا بے عزت کروانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور ان لوگوں کو اس لیے خراب کیا، بھائی عمران خان اس شخصیت کا نام ہے جو خود پرستی میں مبتلا شخصیت ہے. عمران خان اپنے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں سوچ سکتا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان جو ہے وہ غیر اہم ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی اور اہم ہو جائے. عمران خان تو وہ بندہ ہے کہ جو اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس نے اپنے بچے جو ہے وہ یہودیوں کو دیے ہوئے ہیں. وہ ان کے ظاہر ہے وہ ننیال ہے، لیکن ہے تو ان کا مذہب یہودی نا، وہ ان کے گھر میں پال رہے ہیں. عمران خان خود جو ہے
وہ لوگوں سے وہ چندے لے کے جو ہے عیاشی کرتا رہا ہے۔ عمران خان نے خود کوئی کبھی کام نہیں کیا، بلکہ عمران خان نے لوگوں کے پیسے پہ عیاشی کی ہے، اور عمران خان جیسی شخصیت جو ہے وہ کبھی کسی کا فائدہ نہیں سوچ سکتی، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ دوسروں کے پیسے اور دوسروں کی جو چیزیں ہیں وہ اپنا کہہ سکتے ہیں گاڑی مال اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پہ نظر ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہے نا عمران خان یہ کسی کا فائدہ نہیں کرے گا۔ خیر تحریک انصاف والوں کو اب اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو چلیں اب فیصلہ آپ کر لیں جو بھی کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، گاڑی تو گزر چکی بھائی، اب تو صرف آپ پلیٹ فارم پہ اپنی اپنی جگہ ڈھونڈیں اور بیٹھ جائیں، یہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔